بہرحال یہ 110 آیتوں پر مشتمل سورہ، یہ کئی معجزات بیان کرتا ہے یہ سورہ. اور معجزات کا راوی کون ہے؟ کوئی مورخ نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے. سورہ کہف میں جن معجزات کی روایت ہوئی ہے ان معجزات کی روایت کرنے والا خدا ہے نا. کلام کس کا ہے؟ خدا ہے. خدا جب کسی معجزے کا اعلان کرے تو بندے کے لیے کہاں جائے سخن ہے کہ وہ معجزے کا انکار کرے. خدا جب کسی معجزے کا اعلان کرے، خدا جب کسی معجزے کی روایت کرے تو بندوں میں کہاں یہ امکان ہے، یہ ممکن، یہ جواز ہے کہ وہ کوئی معجزے کا انکار کرے. تو اس سورے میں ایک سے زائد معجزات ویسے ہی بیان ہوئے ہیں، لیکن اور یہ روح ہے اس سورے کی، روح اس سورے کی، روح سورہ کہف کی روح کاملاً متحد ہے. روح ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. روح سورہ کہف اور روح سیرت مرتضوی کی وحدت کا ایک رخ یہ بھی ہے، ایک لطیف اور دقیق اور ظریف نکتہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ سورہ مبارکہ معجزات سے لبریز ہے، اسی طرح سیرت مرتضی معجزات سے لبریز. ارے علی کی تو نفس معجزے کا نام ہے علی. نفس معجزے کا نام ہے علی. اس عالم ہست و بود میں علی کب سے ہیں یہ تو ہم بتا نہیں سکتے. ہاں اس زمین پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی یہ ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس آدم نوری کا ظہور کب ہوا. خدائے سخن جناب میر انیس علیہ الرحمہ یہ مشہور زمین ہے، اس زمین میں ایک سلام ہوا تھا، اس میں یہ شعر آ گیا تھا کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. سفیر نور نے روشن کیا ضمیروں کو. تو جناب والا خانہ کعبہ میں اس آدم نوری کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی 13 رجب. تو جب ظہور ہوا میں نے کیا کہا، نفس علی کی زندگی معجزہ ہے. ارے اس دنیا میں اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے معجزے ظاہر ہونے لگے. خانہ کعبہ میں جب مادر گرامی مرتضیٰ داخل ہوئی ہیں تو معجزہ ہوا. 3 روز وہاں قیام رہا تو معجزات ہوتے رہے. جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو معجزہ ہوا. یعنی بچپن سے لے کر خانہ کعبہ سے لے کر اور مسجد کوفہ تک نفس علی کی سیرت اسی طرح معجزہ ہے جس طرح سورہ کہف از اول تا آخر معجزہ. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب اس میں جو تربیتی نکتہ تھا وہ رہا جاتا ہے، بات آگے بڑھی چلی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو سیر و سلوک کی راہ میں تربیت کرنے والے تعلیم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر روز سونے سے پہلے سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ضرور پڑھ لیا کرو، قل انما انا بشر مثلکم. یہ آیت روز پڑھ لیا کرو. اچھا یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سے فائدے ہیں، ایک دو نہیں، بہت سے فائدے ہیں. ایک ظاہری فائدہ یہ ہے کہ اگر تم صدق نیت کے ساتھ خدا کی خاطر سو رہے ہو اور خدا کی خاطر بیدار ہونا چاہتے ہو تو جس وقت تم بیدار ہونا چاہو گے یہ آیت خود بیدار کر دے گی.
اب یہ نقطہ اور یہ نسخہ بھی وہ ہے جو ممبر پہ میں آپ سب کو ہدیہ کر رہا ہوں. ہم نے تو کبھی بھی یہ جو گھڑی ہے اور الارم ہے اور اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. بچپن سے تربیت یہ تھی کہ بھئی اگر اٹھنا ہے جاگنا ہے تو سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سو، اور جس وقت نیت کرو گے اس وقت بیدار ہو جاؤ گے. میں سوچتا رہا کہیں ایسا نہ ہو پوری امت خواب غفلت میں مبتلا تھی، حسین نے بیدار کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور یقین فرمائیے کہ آقا حسین نے تو اس طرح بیدار کر دیا کہ اب یہ امت جو امت قرآن ہو، جو امت قرآن ہو، جو امت اسلام ہو، وہ غفلت کی نیند سو ہی نہیں سکتی. اس طرح بیدار کر دیا. وہ پھر مجھے بے اختیار دو مصرے یاد آ رہے ہیں، حالانکہ میں ابھی کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. وہ جناب سہیل افندی کے مصرے ہیں، میرے نہیں ہیں. علامہ نجم افندی کے فرزند جناب سہیل افندی شاعر بھی تھے بہت اچھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ.